الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أظهر الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلى الله ماہ محرم کی دوسری تاریخ ہمارے اور آپ کے درمیان کربلا درس اور عبرت کے آئینے میں اس عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے. کل کی گفتگو میں نے درس اور عبرت اور ان کے فرق کو سمجھانے کی کوشش کی. کسی اچھے انجام سے سیکھ لینا اس کو درس کہا جاتا ہے اور برے انجام سے سیکھ لینے کو عبرت کہا جاتا ہے. درس لینا بھی ضروری ہے اور عبرت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. تاریخ میں درس بھی بہت ہیں، تاریخ میں عبرتیں بھی بہت ہیں. اکثر واقعات میں درس بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، لیکن لفظ کا استعمال الگ الگ ہے اور وجہ بھی یہی ہے کہ استعمال ہو بھی صحیح. مثال کے طور پر وہ داستان جس کو قرآن مجید بہترین داستان کہتا ہے اور جس داستان کو اللہ نے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے، اس داستان میں بھی درس بھی ہے اور عبرتیں بھی ہیں. قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن میں بہت ساری داستانیں بیان کی گئی ہیں. جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یعقوب، جناب یوسف، یحییٰ، داؤد، سلیمان، ان سب کی داستانیں بیان کی گئی ہیں اور ایک ہی داستانیں بیان کی گئی تھی. انبیاء کے علاوہ دوسرے افراد کی داستانیں بھی ذکر کی گئی ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے سب سے بہترین داستان اور خصوصاً اس کے بیان کرنے کے طریقے کو لے کر وہ داستان جناب یوسف کی داستان ہے. اس میں درس بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یوسف سے عبرت حاصل کرو. نہیں، جناب یوسف کا انجام تو بخیر ہے. کنویں میں گرایا گیا لیکن کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے تخت پر آ کر بیٹھتے ہیں. لہذا اس سے درس لینا ہے. لیکن جناب یوسف کے طاقتور بھائیوں سے جو کہتے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو طاقتور ہیں، ان سے عبرت لینا ہے. انہوں نے کنویں میں گرایا لیکن انجام کیا ہوگا؟ ان سے عبرت لینا ہے. جان محترم، کربلا میں بھی درس بھی ہے، عبرت بھی ہے. ہر جگہ پر انسان محترم ہے. پہلے درس بیان کیے جائیں یا عبرت بیان کی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. عبرتیں زیادہ سخت ہیں، تو جو زیادہ سخت ہے اس کو بات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. سلام علیہ محمد والے میں پھر سے آیت کا
پیش کر دوں اور تقاضا ہے خصوصاً جوانوں سے توجہ فرمائیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب تمہیں پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو فوراً تمہیں کان دے دیے سننے کا ذریعہ، آنکھیں دے دی دیکھنے کا ذریعہ، دل اور عقل دے دیا سوچنے کا ذریعہ۔ کیوں دیا یہ سب؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ آپ دیکھیں سیکوینس کو سمجھیں، انسان محترم، ترتیب کو سمجھیں۔ آیت کے معنی جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں روشن ہے، لیکن انسان محترم آیت میں سوالات کیے جا سکتے ہیں، آیت میں جو ہے وہ تحلیل اور تفسیر کی مکمل گنجائش ہے۔ یعنی ربط کیسے ہے؟ ربط کی ضرورت ہے نا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ربط کے سلسلے میں بات کی تھی کہ اس میں ربط کیا ہے، پھر سے ربط کی بات کر رہا ہوں۔ ربط ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ یعنی میں آپ سے کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے، ایک پتھر لا کر دے دو، دو چار پتھر لا کر دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ آپ کو پیاس لگی ہے پتھر لا کر دے دیں، آپ کہیے کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی لا کر دے دو، تو ربط سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، پانی نہیں ہے یہاں پر، پتھر لا کر دے دو 10-20، ایک گڑھا ہے اس میں پانی ہے لیکن پانی نیچے زیادہ ہے، میں پتھر کو گڑھے میں ڈالوں گا پانی اوپر آ جائے گا۔ اب ربط سمجھ میں آئے نا؟ شروع میں لگ رہا ہے کہ بے ربط ہے، کوئی رابطہ نہیں ان کا، ان کے اندر کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے۔ پیاس لگی ہے پتھر لا کر دے دو، البتہ پتھر کی ضرورت نہیں، بارش شروع ہو گئی لیکن رابطہ نہیں ہے۔ لیکن جب تحلیل کیا، تجزیہ کیا تو رابطہ سمجھ میں آیا۔ پانی گہرائی میں ہے، پانی تک پہنچنے کے لیے پتھر کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، میں نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دے دیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تین باتیں، جب تمہیں پیدا کیا تو جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ دوسری بات، ہم نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دے دیا۔ تیسری بات، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تینوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے جب تم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، پھر ہم نے تمہیں جاننے کے آلے عطا کر دیے۔ آنکھیں لو، دنیا کو دیکھو، پڑھائی کرو اور جانو، علم حاصل کرو۔ کان لو، سنو، مجلس سنو، تقریر سنو، آوازیں سنو، بہترین آوازیں سنو، سننے والی آوازیں سنو، وعظ سنو، نصیحت سنو، درس سنو، تفسیر سنو، قرآن سنو، اور سننے کے ذریعے سے علم حاصل کرو۔ یہ ربط ہے۔ دل دیا، عقل دی، عقل کے ذریعے، دل کے ذریعے سوچو، غور و فکر کرو، اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچو، علم حاصل کرو۔ تم جانتے نہیں تھے، ہم نے تمہیں جاننے کے 3 آلے عطا کر دیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یعنی تم جانتے نہیں تھے، ہم نے تمہیں جاننے کے آلے دیے، لیکن یہ یاد رکھو، یہ جو تمہارا جاننا ہے نا، یہ جو تمہارا علم ہے، اس کی ڈائریکشن توحید ہونی چاہیے۔ یعنی جان کر ایسا نہ ہو کہ توحید کے منکر ہو جاؤ، علم حاصل کر کے ایسا نہ ہو کہ خدا سے دور ہو جاؤ۔ ان کانوں کو توحید سے دور ہونے کا ذریعہ نہ بنا لینا، ان آنکھوں کے ذریعے معرفت دین سے دور نہ ہو جانا، بلکہ یہ سارے آلے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس دینے والے کا، اس ادا کرنے والے کا۔ ان چیزوں کو انہی ڈائریکشن میں آنا چاہیے، اسی ڈائریکشن میں آنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گئے تو پھر حق ادا نہیں کیا ہے ان چیزوں کا۔
انہی چیزوں کے ذریعے سے درس بھی حاصل کرنا ہے اور انہی چیزوں کے ذریعے سے عبرت بھی حاصل کرنا ہے۔ آج میں درس کے بارے میں بات کرتا ہوں عزیزان محترم۔ آپ کربلا کو اٹھا کر دیکھیں، میں خصوصاً جوانوں سے خطاب کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میرے جوان بھائیوں، دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، کربلا جوانوں کی آزمائشگاہ کا نام ہے۔ کربلا میں بزرگ بھی ہیں، کربلا میں بوڑھے بھی ہیں۔ البتہ بہت مناسب لفظ نہیں ہے بوڑھے استعمال کرنا، لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہاں پر بزرگ بھی ہیں، سن کے اعتبار سے بوڑھے افراد بھی ہیں، لیکن عزیزان محترم کربلا میں جو تعداد جوانوں کی ہے وہ ضعیفوں کی نہیں ہے، وہ ضعیفوں کی نہیں ہے۔ کتنے جوان ہیں کربلا میں؟ حضرت عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور محمد قاسم، جناب مسلم کے بیٹے، مولا کائنات کے کتنے سارے بیٹے کربلا میں موجود ہیں، عثمان ہیں، جعفر ہیں، نہ جانے کون کون ہیں، یہ سارے کے سارے جوان ہیں۔ جناب مسلم کے 2 بیٹے ہیں، عبداللہ ہیں، اور ایک اور بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوتے ہیں، یہ بھی جوان ہیں۔ اور نہ جانے اصحاب میں سے کتنے اصحاب جوان ہیں، وہاں پہ قلبی جو آ کر ملتے ہیں وہ بھی جوان ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اصحاب نوجوان اور جوانی کی منزلوں میں ہیں۔ کربلا عزیزان محترم جوانوں کی قربان گاہ ہے، کربلا جوانوں کی امتحان گاہ ہے۔ عزیزان محترم جوانوں کو سب سے زیادہ درس لینا ہے کربلا سے، نوجوانوں کو سب سے زیادہ درس لینا ہے کربلا سے۔ اگر آپ نے درس نہیں لیا کربلا سے تو کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے زمانے کا حسین اکیلا رہ جائے۔ اگر آپ نے درس نہیں لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین اکیلا رہ جائے۔ یہ اگر کم سے کم حسین اکیلا نہیں رہا آج کے زمانے کا تو ایسا نہ ہو کہ آپ حسین کے قافلے سے پیچھے ہو جائے۔ حسین کو جواب تو مل جائے لیکن میں اور آپ حسین کے قافلے سے پیچھے رہ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے سے سو۔ لہذا یہاں سے درس لینا ہے۔ میں نوجوان، ایک بچہ جو بھی نوجوانی کی منزلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے، آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائے ذرا محترم۔ کیا نام ہے؟ عمرو بن جندب بن کعب، کعب کے بیٹے جندب، جندب کے بیٹے عمرو، جندب اور عمرو، اور ان کی عمرو کی والدہ اور جندب کی زوجہ، 3 لوگ، فیملی میں 3 لوگ ہیں۔ جب امام حسین چلنے لگے، آپ توجہ فرمائے ذرا محترم، مجھے بھی کوئی عبرت ذکر نہیں کرنا ہے لیکن عبرت کے لیے ایک لفظ کہہ دوں، جہاں پر بہت سارے بنی ہاشم امام حسین کے ساتھ مدینے سے نہیں نکلے، آپ توجہ فرمائیں، کیا بنی ہاشم اتنے تھے مدینے میں؟ نہیں، بنی ہاشم کی تعداد بھی کم سے کم 2000 ہونی چاہیے اس وقت۔ ایک زمانہ ہو گیا ہے، 50-60 سال تو رسول کو ہو گئے ہیں، سارے محترم 50 سال تو رسول کی وفات کو ہو گئے۔ بنی ہاشم کی تعداد بس اتنی تھی جتنی امام حسین کے ساتھ آئی ہے، نہیں بہت سارے لوگ رک گئے، کچھ کے جینون نسب تھے لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جن کے پاس کوئی جینون نسب نہیں تھا لیکن امام کے ساتھ نہیں آئے۔ لیکن عزیزان محترم کچھ ایسے افراد بھی آئے جو جنادہ، جندب نہیں، عمرو بن جنادہ، عمرو بن جنادہ بن کعب خود بھی چلے، اپنی زوجہ جن کا نام ہے بحریہ ان کو بھی لیا اور اپنے بیٹے عمرو کو بھی لیا۔ مدینے سے مکہ آئے امام کے ساتھ، مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے امام کے ساتھ۔ جب امام بالکل کوفے کے پاس پہنچے ہیں، جب کوفے کے پاس پہنچے، جناب مسلم کی شہادت کی خبر بھی مل گئی، فرزدق سے ملاقات بھی ہو گئی، فرزدق نے بتا بھی دیا۔ امام نے پوچھا کوفے کے حالات کیسے ہیں تو کہنے لگے مولا کوفے کے حالات قلوبہم الیکم، دل تو تمہارے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی سیوفہم علیکم، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا محترم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دل امام کے ساتھ ہو، تلوار امام کے خلاف ہو، یزید کے ساتھ ہو، ابن زیاد کے ساتھ ہو۔ اگر یہ نمونہ دیکھا نہ ہوتا ہم نے تاریخ میں تو شاید یقین نہ کرتے، لیکن عزیزان محترم اس نمونے کو ہم نے دیکھا، وہی ہر جو 1000 کے لشکر کے ساتھ امام کا راستہ روکتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے فرزند رسول کیسے ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھا رہے ہو اور میں الگ اپنی جماعت برپا کروں۔
اس کا دل ساتھ میں ہے حسین کے، لیکن امام کو جانے بھی نہیں دیتا ہے۔ امام خود سے بھی کہتے ہیں کیوں روک رہا ہے، مجھے جانے دے، لیکن نہیں جانے دیتا۔ دل ساتھ میں ہے لیکن تلوار ساتھ میں نہیں ہے۔ انسان موت فرزدق سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد جناب مسلم کی بھی شہادت کی خبر مل گئی، اس کے بعد بھی امام جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد بھی امام کوفے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کوفے کے بہت نزدیک آ گئے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد خبر ملتی ہے کہ ابن زیاد نے کوفے پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب کوئی راستہ نہیں ہے کوفے میں جانے کا، اب کوفے میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب امام پھر سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس مقام پر کوفے سے تھوڑی سی پہلے ہی منزل، یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میرا راستہ، جیسا جناب نے بھی قبلہ نے بھی سبحان کیا، میرا راستہ شہادت کا راستہ ہے، اور آپ کو وہ امکانات کہ کوفے میں جا کر حکومت کریں گے، کوفے میں جا کر انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہ بھی تقریباً کالعدم ہے، لہذا صرف شہادت کا راستہ ہے۔ میرا راستہ شہادت کا راستہ ہے، اس بات کو جانتے ہوئے جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، اور جو نہیں آنا چاہتا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے۔ بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، مکے سے بہت سارے لوگ، کافی لوگ امام کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس منزل پر امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی کوفے کے باہر امام، کوفے سے کچھ پہلے ہیں، لیکن اذان محترم یہ عمرو بن جنادہ، اور جنادہ امام کو چھوڑ کر نہیں جاتے، کربلا میں آتے ہیں امام کے ساتھ۔ عاشور کا دن نمودار ہوتا ہے، صبح میں جنگ ہوتی ہے، جنادہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ تمام ہو گئی، اور اب وہ نوبت آ گئی کہ لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے، وہ جو ساتھ میں مل کر حملہ ہو رہا تھا وہ تمام ہو گیا۔ امام نے لکھا کہ 9 سال کا، تاریخ نے 2 عمر لکھی ہیں، یا تو 9 سال یا 11 سال، ایک 9 یا 11 سال کا بچہ خیمے سے نکلا، لباس کو صحیح کرتا ہوا آ رہا ہے، کپڑے زمین پر لٹک رہے ہیں، تلوار کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، امام کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ 9 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ، مولا مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام نے کہا تم عمرو ہونا، عمرو بن جنادہ کہاں؟ امام نے فرمایا شاید تیری ماں راضی نہ ہو تیرے میدان میں جانے سے، اس لیے کہ تیرا باپ تو مارا گیا، شہید ہو گیا ہے، اب تو ہی اپنی ماں کا سہارا ہے، لہذا تو واپس چلا جا، میں نے تیرے باپ کی قربانی کو قبول کر لیا، وہ کافی ہے، تو واپس چلا جا، اپنی ماں کی خدمت میں چلا جا۔ بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ بچہ کہتا ہے آقا میری ماں نے مجھے سجا کر بھیجا ہے میدان جنگ کے لیے، میری ماں نے مجھے قد امرتنی امی، میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کر حسین پر قربان ہو۔ 9 سال کا بچہ آتا ہے، اور آنے کے بعد امام سے اجازت مانگتا ہے، میدان میں جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور شہید ہو جاتا ہے۔ شہید جب ہو جاتا ہے، دشمن عمرو بن جنادہ کے سر کو کاٹ کر خیمے کی طرف پھینکتا ہے، خیمے کی طرف جیسے ہی سر آیا، عمرو کی والدہ جناب بحریہ نے سر کو اٹھایا، اور سر کو اٹھانے کے بعد واپس یزید کے لشکر کی طرف پھینک دیا، اور یہ آواز دے کر کہا ہم جس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، پھینک دیا انسان محترم سب کو۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ میں توجہ فرمائے انسان محترم، بحریہ نے عمرو کی والدہ نے، دیکھیں شوہر شہید ہو گیا، 9 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا، بحریہ گھبرائی نہیں، یہاں تک کہ روئی بھی نہیں، گریا بھی نہیں کیا۔ روایت بتاتی ہے کہ خیمے کے ایک لکڑی کو نکالا، اور خیمے کی لکڑی کو نکالنے کے بعد میدان جنگ کی طرف دوڑی، اور میدان جنگ کی طرف دوڑتے ہوئے میدان میں پہنچ گئی، اور سپاہیوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ درس حاصل کرے انسان محترم، روایت بتاتی ہے 2 سپاہیوں کو شہید کیا ہے اس خاتون نے، بحریہ نے، یزید کے 2 سپاہیوں کو شہید کیا، لیکن آپ حالت دیکھیں، یہ پیدل جا رہی ہے، سپاہی گھوڑوں پر سوار ہیں، سپاہی زیرہ پہنے ہوئے ہیں،
اس کے پاس کوئی زرہ نہیں ہے، سپاہی مرد ہے، یہ عورت ہے، سپاہی ٹریننگ دیکھے ہوئے ہیں، ٹریننگ لیے ہوئے ہیں، اس خاتون نے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہے، یہ خاتون جاتی ہے، ان کے پاس تلوار ہے، نیزے ہیں، اس کے پاس نیزے کی ایک لکڑی ہے اور جانے کے بعد جنگ کرتی ہے، لیکن ایسا محترم اس جنگ میں سب سے خاص بات کیا ہے وہ توجہ فرمائے میرے سے، جب یہ خاتون جنگ کرتی ہے، اللہ اکبر، اس خاتون کے جذبے پر ہماری جان قربان، جب جنگ کرتی ہے تو رجت پڑتی ہے، لیکن رجت میں یہ نہیں کہتی کہ تم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، جب رجت پڑتی ہے تو کہتی ہے میں بوڑھی صحیح ہوں لیکن حسین سے دفاع کرنے میں بوڑھی نہیں ہوں۔ اپنے بیٹے کی شہادت کو یاد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو میں تمہیں قتل کروں گی، کہتی ہے نہیں، میں بوڑھی ضرور ہوں لیکن حسین کا دفاع کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن حسین پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ امام حسین میدان کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس خاتون کو واپس لے گیا۔ آپ توجہ فرمائیں سارے محترم، امام کی نصرت کا جذبہ کیا ہے؟ یعنی بیٹے کے نہ بہن ہے، نہ بیٹے پر گریا ہے، نہ بیٹے کی فریاد ہے، نہ دشمن کو بیٹے کا واسطہ دیتی ہے کہ تم نے بیٹے کو میرے قتل کر دیا ہے اس لیے تمہیں قتل کروں گی، نہیں، فرماتی ہے کہ میں بوڑھی ضرور ہوں لیکن حسین کا دفاع کروں گی۔ ایزان محترم، یہاں سے درس لینے کی ضرورت ہے، یعنی میدان کربلا نے، جنگوں کے میدان نے ہمیں بتایا کہ مرد اور عورت کی کوئی پہچان نہیں ہے، مرد اور عورت ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ میں صرف مرد آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا ڈیفنس صرف مرد کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دین کی خدمت صرف مرد کر سکتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں جنگ احد میں جب جنگ ہاری جا رہی تھی، مسلمان بھاگ رہے تھے، ایک خاتون جن کا نام نصیبہ ہے وہ آتی ہے اور آنے کے بعد اسلام کے پرچم کو اٹھا دیتی ہے، مسلمانوں کو آواز دیتی ہے، پیغمبر کا ڈیفنس کرتی ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں جنگ کے بعد کہ مجھے میدان جنگ میں ہر طرف نصیبہ نظر آ رہی تھی، ہر طرف نصیبہ نظر آ رہی تھی، اور یہاں پر یہ خاتون عمر کی بیٹی، عمر کی والدہ، عمر 9 سال کے ہیں میرے عزیزو، جنازہ کی زوجہ آتی اور آنے کے بعد میدان میں حسین کی محبت کی جوہر دکھاتی، ولایت کی محبت کی جوہر دکھاتی ہے، وغیرہ آتی، آنے کے بعد بیٹے کے جنازے پر روتی، دشمنوں کو حملہ کرتی کہ تم نے میرے بیٹے کو کیوں قتل کر دیا، لیکن احسان محترم جذبے کی بھی قیمت ہوتی ہے، جذبات کی، احسان محترم اعمال کی قیمت ہی نیت کے اوپر ہے، آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں، اعمال کی قیمت ہی نیت ہے۔ اب احسان محترم آپ اندازہ لگائیں، یہ جو عمر ہے نا، عمر بن جنادہ جس کی عمر 9 سال کی ہے، اس کی شہادت میں کیا کمال کیا، اس کی شہادت سے اسے ملا کیا، توجہ چاہتا ہوں، اس کی شہادت سے اسے کیا ملا، اس کی شہادت سے اسے وہ ملا، مجھے یقین ہے وہ چیز جو عمر بن جنادہ کو اس کی شہادت کے بدلے میں ملی ہوئی ہے، اس کے بعد نہ عمر کو جنت کی خواہش ہوگی، نہ سلسبیل کی خواہش ہوگی، نہ کوثر کی خواہش ہوگی، نہ حوروں کی خواہش ہوگی، نہ جنت کے قصور کی خواہش ہوگی، اس لیے کہ جنادہ کو ایسی چیز مل گئی ہے کہ جو بہت قیمتی چیز ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ چیز یہ ہے، میرے امام زیارت ناہیہ میں عمر پر سلام کرتے ہیں، عمر پر سلام کیا ہے، سلام ہو عمر پر، یہ عمر کون ہے، یہ عمر وہی عمر بن جنادہ ہے جو میدان کربلا میں شہید ہوا۔ اللہ اکبر، احسان ہو، امام کے سلام کی کیا قیمت ہے، امام کے سلام کی کیا ویلیو ہے، امام کے سلام کا کیا درجہ ہے، یہاں سے درس لینا ہے میرے عزیزو۔ اب ممکن ہے جوان کہے کہ مولانا میں کیا درس سنوں، یہاں میں کوئی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے کہ میں جا کر میدان جنگ میں اپنے آپ کو ڈال دوں اور جانے کے بعد دین پر قربان ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، میں درس کیا دوں، مجھے کرنا کیا ہے، یہ تو بات ہو گئی نا عمر و جنادہ کی، یہ تو بحریہ کی بات ہو گئی نا، میری بات کہاں ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کربلا میں حسین کے ساتھ ڈٹے رہنے کے لیے ایک بنیادی اور بیسک شرط یہ تھی کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو، اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے تو آپ
دیکھیے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، یہ مشکلات کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، لیکن احسان محترم حسین کے ساتھ عاشور کے دن تک جو بھی رک گیا، اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ مان لینا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے تو میں بھی یہی تھا۔ کھانا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا بھوکے رہنے میں ہے تو میں بھوکا حسین کے ساتھ۔ تو سب سے بنیادی چیز جو انسان محترم کربلا میں حسین کے ساتھ تک ٹکنے میں تھی، وہ بنیادی شرط یہ تھی کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا تو میرے لیے، آپ کے لیے، جوانوں کے لیے، یہ جوان بھی اللہ کی رضا میں راضی تھا، ورنہ ماں سے کہتا ماں تم نے یہ کیا کیا، باپ کو کیوں جانے دیا، اب میری دیکھ بھال کون کرے گا، اب میری تربیت کون کرے گا، میری پرورش کون کرے گا۔ لیکن اعزاز محترم اس بچے کا شکوہ اور شکایت نہ کرنا، اور جب ماں اس کو تیار کر کے بھیجتی ہے تو امام سے اجازت لے کر آ جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ماں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہے، بیٹا بھی اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ عزیزان محترم آج 9 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں یہ سمجھنا مشکل ہے کہ رضا خدا کیا ہوتی ہے، رضا کا مطلب کیا ہے، اللہ کی رضا کا معنی کیا ہے۔ وہاں 11 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ اللہ کی رضا میں راضی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے رات بھر عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ جن خیموں سے تسبیحوں کی آواز آ رہی تھی، انہی خیموں میں کہیں نہ کہیں عمر بن جنادہ بھی بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہوگا، عمر بن جنادہ بھی بیٹھا ہوا کہیں تسبیح پڑھ رہا ہوگا۔ تو مجھے کیا لینا ہے، مجھے عمر بن جنادہ سے کیا لینا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ اللہ اکبر۔ احسان محترم بھوک کی شدت، پیاس کی سختی عمر بن جنادہ کو پوری رات عبادت کرنے سے نہیں روک پائی، پھر مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے، صبح کی نماز میں شرکت کرنے سے، صبح کی جماعت میں شرکت کرنے سے ذرا سی تھکن، تھوڑی سی دنیاوی الجھنیں کیسے روک سکتی ہیں، کیسے روک سکتی ہیں۔ عمر بن جنادہ سے مجھے یہ سیکھنا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، کربلا کی کرداروں کو کہاں اپنایا ہے میں نے اور آپ نے، کربلا سے کہاں درس لیا ہے میں نے اور آپ نے۔ وہاں پر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ صبح میں جا کر شہید ہونا ہے، پوری رات عبادت میں بسر ہو رہی ہے، وہاں پہلے بھی سختیاں ہیں، بعد میں بھی سختیاں ہیں، پھر بھی عبادت ہو رہی ہے۔ یہاں پہلے بھی آرام ہے، بعد میں بھی آرام کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بستر کو نہیں چھوڑ پاتا، پھر بھی میں مصلی پر بیٹھ کر بستر پر مصلی لگا کر کہہ رہا ہوں کہ خدایا اگر میرے اور امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، فاخرجنی من قبری، تو مجھے میری قبر سے اس حالت میں نکالنا کہ میں نے اپنی تلوار اٹھائی ہوئی ہو، اپنے کفن کو پہنا ہوا ہو، بستر میں کہہ کر دعائے عہد پڑھنا، یعنی مذاق اڑانا۔ عزیزان محترم نہیں، بستر کو توڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، شیطان کے تمام حربوں اور ہیلوں کو ناکام کر کے، گرمی اور سردی کے، تھکن کے تمام دائرے اور حدود کو توڑنے کے بعد مسجد میں حاضر ہو کر نماز کے وقت باجماعت اگر ہے تو بہت بہتر ہے، یہاں پر حاضر ہو کر کہنا پروردگار اگر میرے اور ان کے بیچ میں موت حائل آ جائے، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، اگر میرے اور ان کے بیچ میں موت رکاوٹ بن جائے تو مجھے میری قبر سے نکال دینا، اس حالت میں کہ تلوار ہاتھ میں ہو، کفن پہنے ہوئے۔ یہ درس لینا ہے میرے عزیزو عمر بن جنادہ سے، 8 سال کا بچہ، اور ایسا نہیں کہ درس لینے والوں نے نہیں لیا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، تفصیل سے نہیں کروں گا۔ خرم شہر کیسے آزاد ہوا، ایک نوجوان بچہ اپنی قربانی پیش کرتا ہے، دشمن کے ٹینکر کے سامنے لیٹ جاتا ہے، بم پھینک کر لیٹ جاتا ہے، اور جب دشمن ناکام ہو جاتا ہے تو عزیزان محترم پھر کیا انقلاب آتا ہے، کس چیز میں انقلاب، ایران میں تو انقلاب آ چکا ہے، پھر فکروں میں عظیم انقلاب آتا ہے، اور احسان محترم خمینی جیسا دنیا کا عظیم رہبر کہتا ہے تم سب مجھے رہبر
نے خرم شہر کے لیے قربانی دی. یہ بچہ بھی بہت بڑا نہیں ہے یہ بھی نوجوانی کے منزلوں میں داخل ہوگا. کیا درس لینا ہے میرے سے عمرو بن جنادہ سے؟ عمرو بن جنادہ سے رضائے خدا پر راضی رہنا، سختی آرام ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرنا، اور سب سے عظیم درس سے کیسے بھی حالات ہو، کچھ بھی کرنا پڑے، ہر حالات میں ہر کام کے لیے امام وقت کی نصرت کے لیے تیار ہے. یہ سب سے بڑا درس ہے میرے سے، یہ سب سے بڑا درس ہے عمرو بن جنادہ امام کی نصرت کے لیے تیار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا امام تنہا ہے. اور میدان میں جب آتا ہے عزیزان محترم، عمرو بن جنادہ کی نصرت، عمرو بن جنادہ کی معرفت کا بھی عجیب عالم تھا. آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حسین امیری حسین ونعم الامیر. جانتے ہو مجھے چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ چھوٹا نہیں سمجھو، میرا امیر حسین ہے، میرا آقا حسین ہے اور بہت بہترین آقا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سرور و فؤاد بشیر النذیر، وہ حسین جو رسول بشیر النذیر کے دل کی ٹھنڈک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کیا تم اس کو نہیں جانتے ہو؟ یہ فاطمہ کا لال ہے. کیا تم اس حسین کو نہیں جانتے ہو؟ یعنی اس مطلب اس کے بعد فرماتے ہیں کیا تم اس حسین کو نہیں جانتے ہو؟ اس حسین کا چہرہ چمکتا ہوا چہرہ ہے، سورج کو روشنی اس حسین کے چہرے کے نور سے ملتی ہے. اس طرح سے امام حسین کے فضائل اور امام حسین کی معرفت کو بیان کرتے ہیں. آج 9 سال اور 11 سال کے بچے کو امام کی ایسی معرفت ہے، امام کی سیرت سے اس طرح آگاہی ہے. یہ درس لینا ہے میرے سے، کچھ بھی ہو جائے دین کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے امام کی نصرت کے لیے آمادہ رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی اطاعت کے لیے ہمہ وقت کوشش کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رضا و راضی. اور اعزاز محترم آخری وقت شہدائے کربلا سب کے سب راضی رہے. رضا میں قضائہ و تسلیم امرے، اس کی رضا پر راضی اور اس کے امر کے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، جس پر تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اعزاز محترم یہ اولیاء خدا کی بڑی عجیب منزل ہوا کرتی تھی. جس بات پر تو راضی ہو جائے، تو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے تو آگ میں جانے کے لیے تیار. فرشتہ بھی مدد کے لیے آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں نہیں، جس سے مجھے حاجت ہے وہ حاجت کو جانتا ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ذبح کرانا چاہتا ہے تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. تو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو شہید ہوتے ہوئے ہر حال میں انسان ہوتا ہے. 2 محرم ہے، 2 محرم کو یہ قافلہ امام حسین کا قافلہ کربلا میں داخل ہو جاتا ہے. کربلا میں داخل ہو جاتا ہے، بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوا ہے. انسان محترم کربلا میں آنے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. امام کی مشہور بات ہے، امام جو ہے وہ گھوڑے سے اتر آتے ہیں. آنے کے بعد آس پاس کے لوگوں کو طلب کرتے ہیں، بلاتے ہیں. قبیلے بنی اسد برابر میں رہتا ہے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام اس جگہ کا نام نہیں جانتے ہوں گے. نہیں میرے عزیزو، لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. بولو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس جگہ کا نام ارزتف ہے. کہا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں نینوا بھی نام ہے. کچھ اور بھی نام ہے؟ کہا ہاں اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں بس تو یہی ہماری منزل ہے. کہا فرزند رسول یہاں پر جو بھی آیا ہے مصیبتیں دیکھ کر گیا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں پر قیام نہ فرمائیے. امام نے فرمایا نہیں، آج سے یہی ہماری آرام گاہ ہے، آج سے ہم کو یہیں پر رہنا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو. لیکن آپ اندازہ لگائیں، امام احکام الہی کے اتنے پابند ہیں، زمین کے مالک کو بلاتے ہیں اور 3 محرم کو زمین کا سودا کرتے ہیں، زمین کو خرید لیتے ہیں، زمین کو خریدتے ہیں. مالکین آ کر کہتے ہیں آقا آپ کو زمین خریدنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ایسے ہی رہ لیجیے. فرماتے ہیں نہیں نہیں، ہم زمین خرید کر رہیں گے اور زمین خریدنے کے بعد واپس کر دیتے ہیں تمہیں کو. ہم تو کچھ دن کے مہمان ہیں، پھر شہید کر دیے جائیں گے. لیکن اللہ اکبر میرے عزیزو، کتنا خیال تھا میرے آقا کو ہمارا اور آپ کا. پتہ نہیں ہم کو بھی اتنا خیال ہے یا نہیں ہے. کہتے زمین تمہیں کو واپس کیے
لیکن اتنا یاد رکھو جب کوئی میری زیارت کے لیے آئے تو اسے پانی پلانا، اسے مہمان رکھنا۔ خدا نحق دہرہ روٹی ہے وقا دہرہ بنی ہے معروف چاہدہ مسلم کا واسطہ شہدہ کربلا کا واسطہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیب فرما، ہم سب کو ان کے عوام و سب شروع فرما، معبود کریم کرم فرما، رحیم رحیم فرما۔ خدا نحق دہرہ روٹی ہے وقا دہرہ بنی ہے، ہم سب کو کربلا کے کرداروں کو سمجھ کر ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، کربلا عاشورہ کی حقیقی معرفت عنایت فرما، اہل بیت شہداء کربلا کی سیرت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو